یہ منظر سوئٹزرلینڈ کے دارالحکومت برن کا ہے جسے دریائے آرمیر ایک بدماش کے آس پاس بنایا گیا ہے۔ اس کی ابتدا 12ویں صدی تک کی ہے، جس میں قرون وسطی کے فن تعمیرات ریڈفورڈ ٹاؤن میں محفوظ ہے۔ وہ دو شخص تو اس وقت موجود ایک سنسان خفیہ طرح کی جگہ پر موجود تھے اور سامنے ایک شخص رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ کیوں بولا؟ اس میں سے ایک نے سرد لہجے میں اس بندھے ہوئے شخص سے پوچھا، جس پر وہ دیکھنے لگا، اور دوسرا شخص پیچھے پرسکون بیٹھا سگریٹ پینے میں مصروف تھا۔ کچھ نہیں، کیا وہ کانپتے لبوں کے ساتھ روتے ہوئے ڈر کر بتانے لگا۔ دونوں وجودوں کے چہرے پر انتہا کی سخت تاثرات واضح ہوئے۔ کوبرا تبھی اس شخص نے پیچھے بیٹھے کو شخص مڑ کر پکارا۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ نہیں، میں نے بتایا تھا۔ اسے کوبرا کا نام سنتے ہی اس شخص کا پورا جسم کانپ کر رہ گیا۔ اسے اپنی جان بہت پیاری تھی، اس لیے بہت مشکل سے یہ بول دیا۔ اس نے جیسے ہی یہ لفظ ادا کیے ہی تھی کہ پیچھا بیٹھا وہ تیز سادہ نوجوان، لمبا قدر، چوڑی جسامت بڑھی ہوئی، بڑے گولڈن بلش کلر کی سرخ آنکھیں، بال کانوں میں کانٹے، عجیب سے ہولیہ ٹراؤزر اور سنڈوری شرٹ میں۔ وہ شخص دیکھنے میں برا نہیں بلکہ بہت فصیح اور پرکشش لگتا۔ مرور چال چلتا اس بندھے ہوئے شخص کے مقابل میں بیٹھا اور بندھے ہوئے شخص کا حلق تک سوکھ گیا۔ اس کی طرف دیکھنا بھی محال تھا اور دوسرا ساتھی پیچھے ہو گیا۔ کوبرا نے جیب سے چاقو نکالا اور اپنی وحشت وسے بھری نظروں سے اسے گھورتا بڑی بے رحمی سے اس کی گردن اور اس کی کلائی سب کاٹ ڈالا۔ اسے لوگوں کو مار کر خود میں سکون کرتا محسوس ہوتا تھا۔ وہ ٹیشو سے پرسکون انداز میں چاقو صاف کرتا جیب میں ڈال کر کھڑا ہوا۔ وہ انسان تڑپ کر رہ گیا۔ لیٹس وہ کوبرا بس یہی دو لفظ ادا کرتا باہر نکل گیا اور اس کا ساتھی بھی ایک نظر اس پر ڈال کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ شخص گاڑی میں بیٹھتے ساتھ دوسرے ساتھی کے بیٹھنے کا انتظار کرتا۔ جیسے ہی وہ بیٹھا وہ زن سے گاڑی سڑک بھگا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ادھر کے ایک ہوٹل میں موجود تھے۔ صرف اس شخص کا کام تمام کرنے کے لیے وہ یہاں آئے تھے۔ کل دونوں کی پاکستان واپسی تھی۔ وہ دونوں ہوٹل کے روم میں آتے ساتھ بیٹھ گئے۔ کوبرا باتھ روم کی طرف بڑھ گیا، وہیں وہ لیٹ گیا۔ وہ اپنے کمرے میں گہری نیند سونے میں مصروف تھی۔ دنیا سے بے خیر تبھی اس کے فون پر کال آئی۔ کسے صبح موت پڑی ہے؟ وہ وسے سے کہتے ساتھ آنکھوں پر سے سدی پائی ماسک ہٹاتی نظر موبائل پر ڈال کر منہ بسور کر اٹینڈ کر کے لیٹ گئی۔ بولو، وہ سرد لہجے میں اسے بولی۔ فاطمہ کو پتہ لگ گیا تھا وہ ابھی تک گھوڑے بیچ کر گہری نیند سونے میں مگن ہے۔ محترمہ نیند سے جاگ جائے، رزلٹ آ گیا ہے۔ فاطمہ کے الفاظ سنتے ہی اس پر تو جیسا کوئی کروٹ سا لگ گیا۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی اور خود کے اوپر سے بلین پر پتارنے لگی۔ کیا نہ کر یار، کیوں جان نکال رہی؟ وہ پریشانی سے کہتے پیشانی مسلتی وقت سرے پر پہن کر بالوں کو پیچھے کرتی یہ ٹاپ اٹھانے لگی۔ رکو فون میں کرتی وہ اسے کہتے ساتھ فون کٹ کرتی یہ ٹاپ پر سرچ کر کے رزلٹ دیکھنے لگی۔ جیسے ہی اپنا رول نمبر اس نے ڈالا، اللہ تعالیٰ پریزت پاس ہو جاؤ۔ وہ آنکھیں بند کیے ڈاکر بلکہ کوئی معصوم بچی لگ رہی تھی۔ اس نے ایک آنکھ کھل کر نظر لیپ ٹاپ پر ڈالی اور پھر دوسری بھی کھولی۔ یا وہ آئی بورڈ سیکنڈ پوزیشن وہ چلا کر کہتے ساتھ خوشی سے پاگل ہونے لگی اور لیپ ٹاپ رکھتی فون اٹھا کر کال کرنے لگی۔ سیکنڈ پوزیشن اور تم وہ کب اس سے پوچھنے لگی، جس پر فاطمہ نے اسے مبارکباد دی اور اس نے اپنے نمبرز بتائے۔ ارے یار تمہارے نمبرز اچھے ہیں، مبارک ہو تمہیں بھی پاس ہو گئی تم، وہ اسے کہنے لگی، جس پر فاطمہ نے شکریہ ادا کیا اور وہ فون کرتی خوشی سے چھلانگے مارتے ہوئے بیڈ پر آئی۔ درمیانے قد کی سیاہ ریشمی لمبے کمر تک آتے بال، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں جن میں بے حد چمک تھی، دو دھیانہ رنگت دیکھی پتلی خوبصورت ناک، گلابی رخسار اور لال لب۔ وہ دیکھنے میں بالکل معصوم بڑھیا کی مانند تھی۔ وہ بالوں کو جوڑے کی شکل میں قید کرتی فون رکھتی باتھ روم کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کا پورا کمرہ پنک تھا، ہر چیز وہاں موجود پنک تھی اور دیکھنے میں بے حد پیارا لگ رہا تھا۔ نعم الباجی بڑی بیگم صاحبہ بلا رہی ہے، بابا اسے بلانے کے لیے مخاطب کرنے لگی۔ آ گئی بابا، وہ جواب دیتے ساتھ وارڈروب سے ڈریس نکال کر چینج کرنے کے غرض سے چلی گئی۔ نیکس نلیش کچھ بول رہا تھا، جب اس نے اسے ہاتھ سے روکنے کا اشارہ کیا۔ لمبا قد، چوڑی جسامت، بڑھی ہوئی داڑھی، درمیانی بلیو آنکھیں، باتھ روم میں بلیک بینڈ پہنے، ہاتھ میں بلیک آئی فون تھامے وہ دیکھنے میں بے حد ہینڈسم اور سنجیدہ تھا۔ اس کی سنجیدگی اس کی پرسنالٹی کو مزید خوبصورت بناتی تھی۔ وہ اسے خاموش کرواتا بھاری بھاری قدم اٹھائیے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ یار سن تو جا کر بھی عریش سے جاتا دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ جانتا تھا وہ صرف اس کی بھی زیادہ سے زیادہ دو لفظوں کی بات سنتا تھا، نہ زیادہ بولتا نہ کسی کی اتنی کتنی سنتا تھا، اپنے کام سے کام رکھنے والا تھا۔ حسب سکین لانے کی خوشی میں اختر خان نے ایک پارٹی کا انتظام کیا تھا۔ وہ پنک فراق میں بالوں کو کھولے لائٹ سے بیگ میں پیروں پر ایلس چڑھائے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اختر خان اور ناجبین بیگم کی جان بستی تھی۔ اپنی بیٹی میں جان کیسے نہ ہوتی اکلوتی جو تھی۔ وہ سائڈ پر کھڑی اپنی دوستوں کے ساتھ تصویریں اور باتیں کرنے میں مگن تھی۔ اختر مرزا کے لیے یہ سب اٹھانے تک کا مقام تھا۔ ان کی بیٹی نے ان کا نام روشن کیا تھا، وہ اس بات سے بھی بے حد خوش تھے۔
نان ڈیٹ وہ انہیں پکارتے ہوئے اپنی جانب آنے کا اشارہ کرنے لگی۔ اس کا اشارہ سمجھ کر وہ دونوں اس طرف بڑے فاطمہ میری پر ان دونوں کے ساتھ وہ چہرے پر مسکراہٹ اپنی بیسٹ فرینڈ کو مخاطب کرتے ہوئے ایک سائڈ پر رفتہ خواہ اور دوسری طرف جبین بیگم کو کھڑا کر کے تصویر بنانے لگی۔ جب تصویر بن گئی تو وہ مسکراتے ہوئے انہیں دیکھنے لگی۔ اب پہلے آپ پھر کر لو، اس کے بعد کھانا کھا لو، پھر باقی بات کرنا۔ اور زبین بیگم محمد کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جس کو وہ اس بات مستفید ہوئے ہو کے کہنے لگی۔ سب نے تالیاں بجائیں اور اسے کسی نے کیا اور نے تھکا۔ اس شخص کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ رات اس کے لیے ویسے بھی بہت مشکل سے گزرتی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی جو اس کی ماں کے ساتھ وہ بنا نہیں سک رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے خود کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر گولڈن بلش آنکھیں انتہا کی سرخ تھی۔ اب سکون صرف ایک شخص کو اذیت پہنچا کر ہی اسے ملنے والا تھا، وہ یہی سوچ رہا تھا۔ تبھی اس کے ذہن میں وہ دن آیا پہ، پلیز میرا پرس لے دے، میری وائٹ فروٹ لپسٹک اور بڑے شو کٹ ہے۔ پلیز وہ بھاگ رہا ہے۔ ایک معصوم آواز کوبرا کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے مڑ کر اسے دیکھے تو نظریں وہی جم سی گئی، وہ دیکھنے میں سچ میں کوئی گڑیا لگی تھی۔ پلیز وہ بھاگ رہا ہے۔ محمد اس لڑکے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تھوڑی اونچی آواز استعمال کرنے لگی۔ تبھی کوبرا نے جیب سے چاقو نکالا جس سے محمد گھبرا کر رہ گئی۔ اس نے چاقو گھما کر اس لڑکے کی طرف پھینکا اور سیدھا اسٹیل کور سے لگا۔ جیسے ہی چاقو اسٹیل کور سے لگا وہ فوراً زمین پر درد سے گر گیا اور وہ آگے کی جانب بڑے غصے سے محمد کا پیر تھامتا اپنا چاقو نکال کر آ گیا اور وہ شخص پورا زمین پر لیٹ گیا۔ محمد پتی آنکھوں سے دیکھ کری، ویسے وہ انسان نہیں لگا، کچھ اور ہی لگا تھا۔ شکریہ، وہ کانپتے لہجے میں کہتے ساتھ بہت تیزی سے وہاں سے بھاگ کر گاڑی میں بیٹھ گئی اور گولڈن بلش آنکھوں نے اس کا بہت دور تک پیچھا کیا تھا۔ وہ دن یاد کرتے ہی کوبرا تھوڑا بہتر ہدکا تھا۔ کچھ تھا اس میں جو کوبرا کو اپنی طرف اٹریکٹ کر گیا تھا، شاید اس کی معصومیت یا چہرے کی خوبصورتی۔ وہ اس کا سوچتے سوچتے ہی لیٹ گیا۔ مام صبح فاطمہ نے ٹرپ دینی ہے تو سب کو ہوٹل میں انوائٹ کیا ہے، میں جاؤں گی۔ میں کہ چکی ہوں۔ محمد ان کی گود سے سر اٹھا کر انہیں بولی، جس پر ماں جبین نے اسے دیکھا۔ اچھا ٹھیک، چلی جانا، ڈرائیور ہی چھوڑو گا، ڈرائیور ہی لے گا۔ ماں جبین اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جس پر وہ اسباب میں سر ہلا کر اٹھ گئی۔ آج مجھے نیند آ رہی، میں بہت زیادہ تھک گئی۔ آج محمد نے بنائے بچوں کی طرح کہتے ساتھ پانی ماں کی گال پر پیار کرتی وہ کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اکلوتی اور اس گھر کی رونق چربل نادان سی وہ پٹان حرکتیں کرنے والی، اسے کیا پتا تھا وہ ایک ایسے شخص کے نصیب میں لکھ دینے والے جو اندر تک کھوکھلا، جسے انسانوں کو ختم کر کے خود میں سکون ملتا، نہ جانے کیا کھیل کھیلنا تھا۔ قسمت نے اس پہ وہ مزے سے چھلانگے مارتے ہوئے اوپر کی طرف بڑھ کر اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ چل محمد سو جا، وہ خود سے کہتے ساتھ بیڈ پر لیٹی اور خود پر برینکٹ ڈال کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ 15-20 منٹ میں وہ دنیا سے بیگانہ گہری نیند سونے میں مصروف۔ نن پلیز مت مارو، وہ نیند میں بے چین ڈرتے ہوئے خوفزدہ سی بول رہی تھی۔ تبھی ایک وجود کھڑکی عبور کر کے اس کے پاس آیا۔ چہرہ ماسک سے چھپائے اس کی گولڈن بلش آنکھیں اس اندھیرے میں بھی چمک رہی تھی۔ نظر اس بے چین معصوم وجود پر گئی جو نیند میں خوفزدہ سی تھی۔ وہ اس کے قریب آیا، اپنی آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑی اور اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیاں اس کے بالوں میں پھیر کر اس کے سہلانے لگا۔ ریلیکس انجن وہ گمبھیر آواز میں اس کے کانوں کے قریب ہو کر گمبھیر آواز میں بولا اور پھینکا اسے سکون دلانے کی کوشش میں تھا۔ محمد جہاں پہلے بے چین تھی، اب تھوڑا تھوڑا سکون میں سے مل رہا تھا۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر انہیں سہلاتا محمد کو سکون دے رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ پرسکون سی دوبارہ نیند کی وادی میں اتر گئی اور وہ شخص جیب سے سگریٹ نکال کر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اپنی نظریں بار بار اس کے چہرے پر ڈال کر دیکھ رہا تھا کہ وہ پھر سے بے چین یا خوفزدہ ہو جائے۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ گہری نیند سلگتی ہے، وہ سگریٹ بجھاتا آ کے بیڈ کے قریب آ کر اپنے چہرہ اس کے کان کے قریب کر دیا۔ گڈ نائٹ کہتے وہ اس کے کان کے قریب ہو کر اسے کہتے ساتھ ہی گہری نظر اس پر ڈال کر خاموشی سے چلا گیا۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی خود کو سر ٹاپ پہ دیکھنے میں مصروف تھی۔ صحیح لگ رہی ہو، محمد اپنا راہ دیکھتے ہوئے خود سے پوچھنے لگی، لیکن جواب نہ مل رہا تھا۔ اب محمد تو اپنے من سے اپنی کیا تعریف کرے گی۔ محمد ہنس کر بولی۔ تبھی بابا کمرے میں آئی۔ محمد نے انہیں دیکھا۔ بابا کیسی لگ رہی؟ میں وہ بابا کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی طرف متوجہ کرنے لگی۔ بابا نے اسے سر تک پھر دیکھا۔ آپ ہمیشہ پیاری لگتی ہیں، بابا محبت سے کہنے لگی، جس پر محمد وہ بسور کر کوچ پر بیٹھ گئی۔ بابا سے دیکھنے لگ گئی۔ بابا آپ ہر دفعہ یہی کہتی ہیں اور ہر دفعہ کوئی لڑکا نہیں پسند کرتا مجھے ایسے کہ کوئی مجھے دیکھ کر تابع ہو جائے۔ وہ بسور کر کہتے ساتھ بابا کی جانب دیکھنے لگ۔ اس کی بات سن کر وہ حسن وقت بیٹی قبلہ نے تمہارے نصیب میں پہلے سے کسی کو بھی ملا۔ بس نہ کرو، جیسا تم چاہتی ہو وہ ویسا ہی ہو۔ بابا اسے پیار سے بتاتے ساتھ سر پر ہاتھ رکھ کر مسکرائی۔ آمین آمین، بلکہ ناولس کے ہیرو کی طرح، بلکہ انڈین پلس ترکش ہیرو کی طرح، جو ویری کچھ بھی کر جائے وہ سوچتا ہوں اور مسکراتے ساتھ کہنے، جس پر بابا مسکرائی اور انشاءاللہ کہنے لگی تو ریہول کھل کر ہنس بھی ہو کہ اب میں چلتی ہوں، دیر ہو رہی ہے۔
جلدی واپس آ جاؤ گی، محمد کہتے ساتھ بیگ اٹھاتی کمرے سے باہر نکل کر زینے اتر کر ٹی وی لیولج میں آئے نہ جبین اور اختر خان سے